کہ یہاں ہماری ہر 15 دن کے بعد ایک ٹریننگ کلاس کا سلسلہ جاری و ساری ہے کافی عرصے سے ماشاءاللہ، اور اس میں علامہ صاحب کے بہترین شعراء افاق مضامین یہ لوگ یہاں پہ ہمیں سناتی ہیں، ریکال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے اپنے گھر میں یہی ٹاپک مختلف خواتین کو بلا کے سناتی ہیں اور ان کی صحیح رہنمائی کرتی ہیں۔ تو اسی سلسلے کا جو پہلی ہماری ٹیم ممبرز ہیں رفت صاحبہ، وہ آج ہمیں یہاں پہ علامہ صاحب کا ایک اور ٹاپک ہمیں یہاں پہ سب کے سامنے سنائیں گی۔ اور رفت صاحبہ کے سر میں ایک مسئلہ ہوتا ہے درد کا، مائیگرین کا ان کو پرابلم ہے، تو کل 2-3 دن سے ان کے تھا، لیکن ماشاءاللہ ہماری ہر ٹیم ممبر میں ایک جذبہ، ایک شوق، ایک لگن موجود ہے جس کے تحت وہ چاہتی ہیں کہ چھٹی نہ کریں اور آئیں۔ تو رفت صاحبہ کے سر میں درد کے باوجود ماشاءاللہ انہوں نے تیاری کی ہے جو وہ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پیش کریں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں علامہ صاحب کا ایک اور بہترین ٹاپک آپ کے سامنے بتانا چاہتی ہوں کہ لفظ اللہ اکبر قرآن میں نہیں ہے۔ حالانکہ ہم پورا سال قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ لفظ اللہ اکبر جس کی ہماری زندگی میں اتنی اہمیت ہے تو وہ قرآن میں ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ علامہ صاحب نے اس کی بہت بڑی حکمت بیان کی، اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کر کے بتایا، اور بھرپور تلاش کے بعد بھی انہیں پورے قرآن میں کہیں لفظ اللہ اکبر کا کلمہ نہیں ملا۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کے 99 ناموں میں اس کو ڈھونڈا تو انہیں اکبر تو ملا، لیکن اللہ اکبر انہیں وہاں بھی نہیں ملا۔ حالانکہ یہ اتنا اہم کلمہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اس کے الفاظ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح 5 ٹائم ہم مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں سنتے ہیں، اور پھر اقامت کے الفاظ بھی سب سے پہلے اللہ اکبر ہی ہوتے ہیں۔ اور جب کیا کہتے ہیں اللہ اذان 5 پر اور اس کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو اللہ اکبر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، کہتے ہوئے رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں۔ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو نماز جنازہ میں بھی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کلمہ اللہ اکبر بھی ہے، لیکن یہ لفظ اللہ اکبر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے تحقیق کر کے بتایا کہ کبیر کے معنی ہیں جو باحیثیت خود بڑا ہو، اور اللہ اکبر کے معنی ہیں مقابلتاً بڑا ہو، یعنی کہ 2 دن کا بچہ 1 دن کے بچے سے مقابلتاً بڑا ہوگا، یعنی کہ اللہ کبیر ہوگا۔ قرآن مجید میں کبیر کا لفظ تو استعمال ہوا ہے، لیکن اللہ اکبر کا لفظ قرآن میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کلمہ حدیثوں میں متعدد بار آیا ہے، یعنی کہ جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی طرح جب ہم کیا کہتے ہیں تکبیریں پڑھتے ہیں عید کی تو اس میں اللہ اکبر کہتے ہیں، جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو تب بھی ہم اللہ اکبر کہہ کے 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اب حدیثوں میں قرآن میں اللہ اکبر کا نہ ہونا، حدیثوں میں متعدد بار ہونا، اس بات کی علامہ صاحب نے ایک بہت بڑی حکمت بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہودی اور مشرکین مکہ ایک بہت بڑا اعتراض کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ کے سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس الزام کو ہٹانے کا بندوبست کیا۔ اگر یہ کلمہ آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب نے اپنی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قرآن میں اللہ اکبر کا نہ ہونا اور حدیثوں میں متعدد بار ہونا، اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث 2 الگ الگ کلام ہیں، دونوں کے طرز کلام اور اسلوب میں فرق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ جو بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اور وحی کے ذریعے کہتے تھے۔ اگر یہ اپنی طرف سے ہی کہتے تھے، اگر سوچیں کہ اگر اللہ اکبر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اللہ اکبر اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ پوری دنیا میں اللہ کے مقابلے میں تو کوئی رب موجود ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے بڑا ہوتا تو لازمی قرآن میں اللہ اکبر کا لفظ بھی ضرور ہوتا۔ جب اللہ ایک ہے، الہ ہے، ایک ہے، تو اللہ اکبر بھی ایک ہی ہے۔ اسی لیے قرآن کا انداز الگ ہے اور حدیث کا انداز الگ ہے۔ قرآن میں
اللہ پر کا نہ ہونے کے باوجود یہ کلمہ ہماری زندگی میں اس قدر رائج ہے کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کی ہم لوگ کی زبانوں پر رہتا ہے. علامہ صاحب کے اور مضامین کی طرح یہ مضمون بھی منکر حدیث کے لیے ایک منہ توڑ جواب ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ بہت